ضمانت جان اس قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 49۔ سیام کے محل نما گھر سے نکلتے زریام کی گاڑی آفس کی جانب بھڑکی۔ تب سے اب تک جانا نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ اسے بھی زریام کے ساتھ اس کے آفس جانا ہے۔ اب زریام اپنی اکلوتی بیوی کی فرمائش کو کیسے رد کر سکتا تھا؟ آفس میں کسی کو نہیں پتا کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ اس کی گاڑی ایک بڑی سی ایجنسی کے سامنے جا رکی۔ کتنے دنوں سے اس کا بزنس سیام دیکھ رہا تھا۔ اب جب وہ خود آ گیا تھا تو سیام نے آج آف لے لیا۔ انٹرسٹنگ، مطلب مجھے چیخ کر بتانا پڑے گا کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ زریام نے اس کی طرف کا ڈور کھولا تو وہ باہر نکلی۔ نہیں، تم بس میرے ساتھ چپکی رہنا، دنیا کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تم زریام چودھری کی بیوی ہو۔ زریام نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب تر کر لیا۔ اپنی چھوڑی حرکتوں سے باز نہ آنا تم۔ جانا نے اس کا ہاتھ دور کرنا چاہا مگر زریام گرفت مضبوط کیے اسے اندر لے گیا۔ اس کی اچانک یہ آمد پر یکدم سے بھگدڑ سی مچ گئی۔ سارا سٹاف اپنا اپنا کام چھوڑے اس کے پیر کی دھول بننے کو تیار ہوا۔ گڈ مارننگ باس، گڈ مارننگ، گڈ مارننگ۔ سٹاف انتہائی ڈیسنٹ تھا۔ جانا متاثر ہوئی مگر اگلے ہی لمحے سٹاف پر آفس کی پوری چھت ہی آ گری۔ ان کے باس کے ساتھ کوئی لڑکی تھی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ بیک وقت سٹاف نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جسے پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ یہ کون ہے۔ حالانکہ آدھے سٹاف کی لڑکیاں جانا کو دیکھ کر جل بھن گئی۔ یار، باس کسی لڑکی کو ہاتھ لگانا تو دور دیکھتے تک نہیں ہے، پھر یہ کون ہے؟ باس کی گرل فرینڈ؟ سٹاف میں کھڑی دو لڑکیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگیں۔ گرل فرینڈ تو نہیں لگ رہی۔ باس نے جس انداز میں اس کی کمر میں ہاتھ رکھا ہے اس تاثر میں باس کی کوئی قریبی معلوم ہو رہی ہے۔ سب دیکھ رہے تھے، زریام نے اسے پورے حق سے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ یار، خوبصورت کتنی ہے، مجھے لگتا ہے ماڈل ہے۔ لڑکی کیا، لڑکیاں تک اس کی خوبصورتی دیکھ کر مبہوت ہو رہی تھیں۔ جانا کانفیڈنٹ تھی، اس صورتحال میں اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو کنفیوز ہو جاتی۔ پورا سٹاف آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگا کہ زریام کی گمگیر آواز پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ شی از مائی وائف، جانا زریام چودھری۔ زریام کی بھاری روبدار آواز سارے میں گونجی۔ تقریباً سب کے سب دھک رہ گئے۔ ان کے باس نے شادی کر لی؟ لیکن کب؟ تمہارا سٹاف اتنا شاکڈ کیوں ہے؟ جانا کی آواز مدھم تھی کہ زریام مسکرایا۔ انہوں نے کبھی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، اسی لیے۔ جواباً وہ مزاحیہ انداز میں بولا کہ جانا نے اسے گولیاں ڈالی۔ باس، مینی کنگریچولیشنز اینڈ ویلکم مسز زریام۔ افکار سے نکلتے وہ سب یک زبان بولے تو اس بار جانا بھی مسکرائی۔ تھینک یو، مشکور لہجے میں بولتا وہ جانا کو لیے اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ یار، باس نے میرا دل توڑ دیا۔ ہجوم میں موجود ایک لڑکی نے ان کی بیگ سے تصویر لی کیونکہ فرینڈ سے تصویر لینے کی غلطی وہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ باس نے کتنی ہی لڑکیوں کے دل توڑے ہیں۔ گوسپ ابھی تک جاری تھی، جتنے منہ اتنی باتیں۔ وہ زریام کے ساتھ چل رہی تھی کہ اس کے آفس کے بالکل سامنے گلاس ونڈ سے لیک ویو دکھائی دیا۔ جانا نے اپنا بازو چھڑوایا اور ونڈ کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ چلو، مجھے سیمپلز دیکھنے ہیں۔ زریام نے اسے بازو سے پکڑے کھینچا۔ بازو توڑ دو میرا، وہ بھڑکی۔ تم جاؤ، مجھے لیک ویو دیکھنا ہے۔ وہ دوبارہ سے ونڈ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اوکے، دیکھ کر پھر آفس میں آ جانا۔ زریام اندر چلا گیا۔ اس کے سیمپلز آ چکے تھے۔ اس کا پورا آفس شیشے کا تھا، اندر باہر سے سب دکھائی دیتا تھا، کوئی پرائیویسی ہی نہیں تھی۔ سٹاف کی ایک نگاہ اپنے کام پر تو دوسری زریام کے آفس پر تھی۔ ہمیں باس کو ویڈنگ گفٹ دینا چاہیے۔ گھنگھریالے بالوں والے لڑکے نے سب ورکرز کی توجہ کھینچی۔ ہاں، وہ ہمارے لیے اتنا سب کرتے ہیں، ہمیں بھی انہیں کوئی تحفہ دینا چاہیے۔ بوائز نے حامی بھری، البتہ گرلز تو جانا کو دیکھ کر سلگ ہی گئی تھیں۔ باس کی نئی شادی ہوئی ہے، میرے خیال سے انہیں ہنی مون سویٹ گفٹ کرنا چاہیے۔ ہیٹ والے لڑکے نے کمال کا آئیڈیا دیا جس پر تمام گرلز نے ہنکارا بنا۔ ہنی مون کا کیا کریں گے باس، ان رومانٹک سے تو ہیں۔ لمبے قد والی لڑکی اپنی رائے دینے لگی جس پر تمام سٹاف نے اسے گھوڑا۔ ہنی مون ہی ٹھیک رہے گا، آج رات کا سویٹ بک کرواتے ہیں اسپیشل کپل کے لیے۔
سب پرجوش تھے سوائے لڑکیوں کے جو ہوں ہاں بھی نہ کر سکیں۔ 15 منٹ وہ وہی کھڑی ہو کر نظارہ دیکھتے رہے۔ اس دوران اسے محسوس ہو رہا تھا کہ سب کی نگاہیں اسی پر ٹکی ہوئی ہیں۔ جس سے تنگ آتی وہ ذریعہ کے آفس میں انٹر ہوئی۔ اندر شاید کوئی میٹنگ چل رہی تھی۔ 3 نوجوان صوفوں پر بیٹھے تھے۔ ذریعہ انہیں کلون دکھا رہا تھا۔ جانان پلٹ کے جانے لگی کہ ذریعہ کی آواز نے اسے روک لیا۔ البتہ اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہاں آؤ جانان۔ وہ اٹھا اور اتنے پیار سے بولا کہ وہاں بیٹھے مرد بے ساختہ ہی مسکرائے۔ جانا اس کی طرف بڑھی کہ ذریعہ نے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی کرسی پر بٹھا دیا۔ سب کے سب ایک پل کے لیے فک رہ گئے۔ ان کے باس نے اسے اپنی کرسی پر بٹھا دیا۔ گرلز کھش کھاتی مر گئیں۔ وہ کرسی تو کیا اپنے آفس کے آس پاس بھی کسی کو بٹکنے نہیں دیتا تھا۔ ذریعہ نے وہی اس کے پاس کھڑے ہو کر باقی کی ڈیٹیلز دیں۔ جانا اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ ہر بار اسے متاثر کیوں کر دیتا تھا؟ جلد ہی میٹنگ ختم ہوئی۔ سب چلے گئے تو ذریعہ اس کی طرف مڑا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ذریعہ اس کے بالکل سامنے ٹیبل سے ٹک گیا۔ تمہاری برتھ ڈے کب ہے؟ ذریعہ تھوڑا سا اس پر جھکا کہ جانا پیچھے کو کھسک گئی۔ ID کارڈ میں دیکھ لو، روکھا سا جواب آیا۔ وہاں غلط لکھی ہے۔ وہ اس کی کرسٹل گرے آنکھوں میں ڈوبا جو ہلکی سی پھیلی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ تمہارا مجازی خدا ہوں، مجھے سب پتا ہے۔ ذریعہ نے ہلکی سی پھونک اس کے چہرے پر ماری تو جانا کے لیئرز میں کھٹی لٹیں اڑیں۔ پھر تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ میں تم سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ ذریعہ نے ابھی ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ جانا نے تھام لیا۔ دور سے جھانکتی لڑکیاں شیشو پنچ میں مبتلا ہوئیں۔ یہ ان کا باس تھا؟ نہیں، مجھے صرف یہ پتا ہے کہ میرے قریب آنے سے تمہاری سانسیں تھم جاتی ہیں۔ ذریعہ نے آئی ونک کی تو جانا سرخ ہوتی وہاں سے اٹھ گئی۔ گلاس وال نہ ہوتی تو میں تمہیں کھینچ کر اپنی گود میں بٹھاتا۔ وہ اپنے بال سیٹ کرنے لگی تھی جب ذریعہ کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ترسے ہوئے انسان، شرم کر لو، آفس میں ہو۔ جانا نے اسے تھوڑی سی شرم دلانی چاہیے۔ میں کیا کپڑے اتار کر بیٹھا ہوں جو شرم کروں؟ اس کا جواب ہمیشہ کی طرح انوکھا تھا۔ جانا نے مکس آنکھیں گھمائیں، پھر وہ وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ ذریعہ نے اپنا کام سمیٹا کہ 2 ورکرز دروازہ نوک کیے اندر آئے۔ باس، ہم نے ہنی مون سویٹ بک کروایا ہے آپ کی ویڈنگ گفٹ کے طور پر۔ 2 لڑکوں نے یکدم ان پر دھماکہ سا کیا۔ جانا کو کرنٹ لگا۔ یکدم ذریعہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے دھیما سا مسکرایا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ جانا اچھل ہی پڑی۔ اسے ویسے ہی ذریعہ کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ اب ہنی مون سویٹ میں تو وہ کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کرے گا۔ اس کی بہت ضرورت تھی۔ بہت بہت شکریہ تم سب کا۔ ذریعہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کے سر خم کیا تو وہ لڑکے اسے ریسٹورنٹ کی انفارمیشن دینے لگے۔ اوکے باس، انجوائے کیجیے گا، آپ کے نام سے بکنگ کروائی ہے۔ گھنگریالے بالوں والا لڑکا مسکراتے ہوئے بولا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے جیسے ہی گئی، جانا کسی آندھی طوفان کی طرح اس کے سامنے آئی۔ ہم ہنی مون سویٹ پر نہیں جائیں گے۔ وہ برہم نظر آئی۔ فوراً ذریعہ نے اپنی ہنسی دبائی۔ میں تو جاؤں گا۔ دونوں ہاتھ کرسی پر اوپر کو فولڈ کیے اس نے سر رکھا۔ تو پھر اکیلے ہی چلے جانا، کیونکہ میں تو کسی صورت نہیں جاؤں گی۔ اس کا لہجہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ جانے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے پتا تھا انجام کیا ہونا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جاؤں گا، وہ سہولت سے بولا جیسے وہ تو اٹھانے دے گی۔ میں تمہیں ہاتھ تک نہیں لگانے دوں گی۔ جانا کو طیش چڑھنے لگا تھا۔ اس شخص کا وہ کیا کرے جو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ چلو میں منہ لگا لوں گا۔ ذو معنیت اور بے باکی میں اس سے کوئی نہیں جیت سکتا تھا۔ اپنی نیت صاف رکھو۔ کوئی کم بخت ہی ہوگا جس کی بیوی کے معاملے میں نیت صاف ہوگی۔ تیاری پکڑ لو، کپڑے مت رکھنا، ضرورت نہیں پڑے گی۔ ذریعہ شرارت سے بولا تو جانا سرتا پیر تلس کر رہ گئی۔ ان کا سویٹ پورے دن کا تھا۔ کس قدر بے شرم انسان ہو تم۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سوئٹزرلینڈ سے پاکستان لینڈ ہو جائے۔ ابھی تو تم نے میری بے شرمی دیکھی ہی نہیں۔ ہنی مون سویٹ پر دکھاؤں گا۔ وہ بے شرمی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا تھا۔ جانا نے اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں گڑا لیا۔ اسے ہنی مون پر نہیں جانا تھا، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ ذریعہ اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ اف اللہ، وہ اس صورتحال میں کیا کرے؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے وہاج۔ وہ اسے اپنے لمس سے مہکا رہا تھا، لیکن علیحہ نے محسوس کرنا چھوڑ دیا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیسی غلط فہمی؟
اس کا سر اٹھا اور واہ ہوتی نگاہوں سے علیحہ کو دیکھا، جس کا چہرہ سپاٹ تھا، ہر جذبات سے عاری۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، وہ کہنا چاہتی تھی، وہ کیا کہنا چاہتی تھی وہ آج سمجھ نہ سکا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں علیحہ۔ وہ اس کے پیر میں انگلیاں چلا رہا تھا کہ علیحہ نے بے رخی سے اپنا پیر پیچھے کھینچ لیا۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ نہیں، آپ پائل والی لڑکی سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے نہیں۔ لہجہ سنجیدہ ہوا۔ وحاش نے اسے نہ سمجھی سے دیکھا۔ کیا وہ ہوش میں تھی؟ وہ لڑکی تم ہی ہو علیحہ۔ وہاں جس کے قریب ہوا، علیحہ نے اسے غیر شناسا نگاہوں سے دیکھا۔ وہ میں نہیں ہوں علیحہ۔ اس کا لہجہ اب دل چیر رہا تھا۔ وہاں کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود محسوس کیا تھا۔ وہ بکھلا گیا۔ علیحہ ایسا کیوں بول رہی تھی؟ اسے کیا ہو گیا تھا؟ کیا محسوس کیا تھا؟ وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہاں نے اسے اپنے حصار میں لینا چاہا، مگر وہ اب قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ تمہاری خوشبو۔ وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر تھا، اس سے آگے وہ بڑھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ابھی کچھ وقت پہلے ہی تو سب ٹھیک ہوا تھا۔ یہ خوشبو کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ علیحہ نے شانے اچکائے۔ تمہاری کمر پر بلڈ سرکل ہے۔ وہاج نے اس کی کمر کی طرف اشارہ کیا۔ اسے لگا علیحہ بس جاننا چاہتی ہے کہ اسے کیسے پتہ چلا۔ اٹس نارمل وہاج، یہ صرف میرا اکیلے کا نہیں ہے۔ اس کی تو ٹون ہی بدل گئی تھی۔ لیکن یہ پائل تمہاری ہے، تم نے خود کہا تھا۔ وہاج نے اسے یاد دلایا۔ وہ کیسے مکر سکتی تھی؟ ہاں، یہ پائل میری ہے، لیکن وہ لڑکی میں نہیں ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ علیحہ نے ایک لفظ چبایا۔ وہاج کو لگا وہ اسے تنگ کر رہی ہے۔ علیحہ، تم مذاق کر رہی ہو؟ اس کے چہرے سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ وہاج، میں سیریس ہوں۔ آپ کو لگا میں وہ پائل والی لڑکی ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور یہ جاننے کے بعد آپ کا میرے ساتھ برتاؤ بہت اچھا ہونے لگا۔ اس نے پوائنٹ کھول دیا تھا۔ جب سے وہاج کو پتہ چلا تھا کہ وہ لڑکی علیحہ ہے، تب سے وہ اس کے پیچھے لٹو کی طرح گھومنے لگا تھا۔ نہیں علیحہ، ایسا نہیں ہے۔ اس کی بات کا میں صحیح سے سمجھ ہی نہیں سکا تھا۔ ایسا ہی ہے وہاج، آپ کو جب لگا کہ میں وہ لڑکی ہو سکتی ہوں تو آپ نرم پڑ گئے، آپ کو مجھ سے محبت ہوگی، آپ کو میں اچھی لگنے لگی۔ حالانکہ پہلا تو ایسے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے مجھے روم سے باہر نکالا، آپ نے مجھے سب کے سامنے انسلٹ کیا، مجھے سوئمنگ پول میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا، مجھے ٹارچر کیا، تب تو آپ گلٹی نہیں تھے، پھر اچانک آپ کا رویہ کیسے بدل گیا؟ وہ تل کلامی کر رہی تھی۔ وہاج کی زبان تالوں سے چپک گئی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، میں آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، آپ کے لیے تو وہ لڑکی اہمیت رکھتی ہے جس سے آپ نے سالوں پہلے محبت کی، اور اگر اب بھی آپ کو یہ غلط فہمی نہ ہوتی تو آپ کا رویہ میرے ساتھ بالکل پہلے والا رہنا تھا۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ وہاج کو آئیڈیا نہیں تھا کہ بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ علیحہ، تم میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ اس نے علیحہ کو کول ڈاؤن کرنا چاہا، جو کھڑی کھڑی جوالا مکھی بن چکی تھی۔ کیا میں آپ کے لیے پہلے دن سے اہمیت رکھتی ہوں؟ اس کے سوال پر وہاج کے لب سل گئے۔ سوال بہت مشکل تھا، جواب آسانی سے نہیں دیا جا سکتا تھا۔ وہ کیا کہتا؟ پہلے وہ اس سے نفرت کرتا تھا اور اب محبت ہو گئی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، مجھے حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے وہاج چودھری۔ میں کچھ نہیں بولتی، خاص طور پر اپنے ساتھ ہوئی زیادتی تو بالکل بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں خون تیرنے لگا تھا۔ یہ بات اسے کب سے ہرٹ کر رہی تھی کہ وہاج سب جاننے کے بعد اس کے ساتھ اچھا ہوا۔ علیحہ، میں اپنی غلطیوں کی معافی مانگوں گا۔ وہ جھکنے کو تیار تھا۔ زخم معافیوں سے نہیں بڑھتے وہاج چودھری۔ اسے مکمل ہوش کیا آئی، وہ تو سنگ دل ہی ہو گئی۔ مطلب کچھ دنوں سے جو تمہارا بدلا ہوا برتاؤ تھا، وہ اسی لیے تھا کہ تم مجھے اپنی محبت سمجھ بیٹھے تھے، ورنہ تو تمہیں میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ دل بلچے سے چیرا جا رہا تھا۔ علیحہ، میری بات سنو۔ وہاج اس کے نزدیک آ گیا۔ اب بس بہت ہوا۔ نہیں سنوں گی، تب تک نہیں سنوں گی جب تک سب کچھ بھول نہیں جاتی۔ وہ اٹل تھی، اسے اپنے علاوہ کسی کی نہیں سننی تھی۔ اسے پتہ تھا دوسروں کی زندگی میں اپنی ویلیو کیسے بنائی جاتی ہیں۔ علیحہ، ایسا مت کرو، تم مجھے سزا دے لو، تم جو بولو گی میں وہ کروں گا۔ اب وہاج کو علیحہ
اب وحاش کو علیحہ چاہیے تھی، علیحہ کو وحاش نہیں چاہیے تھا۔ وقت کا پہیہ گھوم چکا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر مجھ سے دور رہیں جب تک میں سب بھول نہیں جاتی۔ میں نے آپ کو کہا تھا مجھے جاننے کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنی پڑیں گی، اور اپنا ظلم بھلانے کے لیے بھی آپ کو ایفرٹس ہی کرنی پڑیں گی۔ وہ شرائط رکھ رہی تھی، وہ باؤنڈریز بنا رہی تھی، وہ بتانا چاہتی تھی کہ علیحہ مفت میں نہیں ملتی۔ مقابل اپنی جگہ ڈیر ہو چکا تھا۔ اسے لگا تھا اب سب صحیح ہو جائے گا، مگر سب خراب ہو چکا تھا۔ یہ تو کسی نے نہیں سوچا تھا۔ علیحہ تم میری جان لینا چاہتی ہو؟ وحاش نے اس کی نازک کلائی اپنے مضبوط شگنشے میں لی اور اسے دیوار کے ساتھ پن کیے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر لیا۔ میں نے کہا تھا مجھ سے دور رہیں۔ اس کی گرم تپش بڑی سانسیں علیحہ کا چہرہ جھلسانے لگی۔ وہ غضبناک تھی۔ وحاش کو کیا لگا تھا سب اتنی آسانی سے مل جاتا ہے کیا؟ اب نہیں رہا جاتا۔ اس کا لہجہ نم ہوا۔ علیحہ نے ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بہت بدل چکا تھا۔ مجھے آپ کی قربت نہیں چاہیے۔ وہ سخت گو تھی، اسے نرم نہیں پڑنا تھا۔ مجھے مت ترساؤ علیحہ، پلیز ایسا مت کرو۔ اس کا لہجہ بھیگنے کو تیار تھا۔ اسے اب یہ نازک لڑکی ہر قیمت پر چاہیے تھی۔ میں کچھ نہیں کر رہی، سب آپ نے شروع کیا تھا، میں تو بس ختم کر رہی ہوں۔ علیحہ اس کے بغل سے نکل گئی۔ وحاش نے اسے دوبارہ قید نہ کیا۔ تم جانتی ہو میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی، اور میں قریب آنے نہیں دوں گی۔ اف، علیحہ اتنی ظالم کیسے ہو گئی؟ علیحہ تم زیادتی کر رہی ہو۔ وحاش کو اس سے سکون چاہیے تھا، یہ بے رخی نہیں۔ آپ نے بھی تو کی تھی۔ میں تو بس حساب برابر کر رہی ہوں۔ وحاش نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ دیوار پر دے مارا۔ علیحہ ڈیڑھ بنی کھڑی رہی۔ اب جب تک وہ سب کے سامنے اس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیک لیتا، علیحہ معاف کرنے والی نہیں تھی۔ اب دوبارہ قریب آنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ وہ وہاں سے چلتی ہوئی بیٹھ کے قریب آئی، وحاش کی چادر اٹھائی اور اپنے ارد گرد لپٹ لی۔ وحاش نے پلٹ کر اسے دیکھا تو بے اختیار ہی اس کے ہونٹوں پر تبسم بکھرا۔ عجیب ڈرامے باز لڑکی تھی، ہزار اختلافات تھے، لیکن شال بھی اسی کی ہی لینی تھی۔ مجھے حویلی واپس جانا ہے، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسے یہ کمرہ خوفت زدہ لگنے لگا تھا۔ وحاش نے 2-3 گہرے سانس کھینچے، خود کو نارمل کیا، پھر سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اور کیز اٹھائی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تم نے آج ڈریگن کی وائف بن جانا ہے تو میں کل رات ہی تمہیں جی بھر کر پیار کر لیتا۔ آواز میں شکوہ لیے دروازہ کھولا۔ جواباً علیحہ یوں ہوگی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اسے افسوس ہوا اس نے کل رات سو کر گزار دی۔ پھر وہ دونوں باہر نکلے اور گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس بار علیحہ فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے پیچھے جا بیٹھی۔ وحاش نے گہرا سانس بھری، گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پھر کچھ ہی وقت کی مسافت کے بعد گاڑی حویلی کی دہلیز پار کرتی چلی گئی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ اینٹرس عبور کیا تو سامنے ہی ان کے استقبال میں پوری پلٹون کھڑی دکھائی دی۔ علیحہ کو وحاش کے ساتھ دیکھ کر حسینہ کی تو آنکھیں ہی باہر نکل آئیں۔ اسے پتہ نہ لگا کہ زمین پھٹی ہے یا آسمان اس پر آ گرا ہے۔ وہ بچ کیسے گئی، وہ بھی موت کے کنویں سے نکل کر؟ اسے تو اب تک مر جانا چاہیے تھا، وہ زندہ کیوں تھی؟ جواب آسان تھا، کیونکہ اس کے ساتھ وحاش تھا۔ یلدرم آگ بگولا تھے۔ حسینہ حیرت زدہ تھی۔ اب وہ دونوں مل کر علیحہ کا کردار داغدار کرنے والے تھے۔